شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ نظر بد کا ایسا عمل ہے جس کو صرف ایک بار کرنے سے ساری زندگی انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد آخر ہے کیا، اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا میں آپ کو حدیث کی روح سے اور تھوڑا سا جو ہے وہ قرآنی روح سے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا علاج کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہونا کتنا اہم ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں جبکہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ جو نظر بد ہوتی ہے وہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اکثر ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہم مختلف عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہے، تو لیکن اصل میں وہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل کہتے ہیں جی آپ پر کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جب کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے تو بھی وہ اسی طرح سے یا ڈاکٹرز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں یا عاملوں کے پاس، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے زیادہ روتے ہیں، اکثر ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کھانا نہیں کھاتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا، سر میں درد رہنا، سستی کا رہنا، کام کرنے کو دل نہ کرنا، کاروبار میں برکت نہ ہونا، گاہکوں کا آپ کے دکان پر نہیں آنا، یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اب میں آپ کو کچھ احادیث بیان کروں گی تاکہ آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ واقعی میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو نظر ہے وہ لگ سکتی ہے۔ نظر کی وجہ سے انسان بہت مصیبت میں یا بہت مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ یعنی قضاء اور تقدیر جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر تقدیر اور قضاء کے بعد جو سب سے زیادہ موت میری امت میں وہ نظر بد سے ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو موت تک لے جانے کا وہ بتایا ہے۔ نبی کریم ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ اکثر بائک سے گر جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا یا چلتے چلتے اچانک سے گرنا یا کوئی بھی اس کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ نظر کی وجہ سے اکثر حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا وہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، کہ جو نظر بد ہے وہ حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے نظر بد ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں، ان کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جھاڑ پھونک کراؤ یعنی دم کرواؤ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1982 ہے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتی ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ دھبے یا سرخ دھبے تھے، تو فرمایا کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اسے جھاڑ پھونک یعنی دم وغیرہ کرواؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5407 ہے اور مسلم شریف میں یہ 2197 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے چہرے پر پمپلز ہو جاتے ہیں، چھائیاں ہو جاتی ہیں، یا چہرہ خراب ہونے کی ایک وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بازاری پروڈکٹس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ذریعوں کے طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن نظر بد ہو سکتی ہے، اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کا چہرہ اچانک سے خراب ہو رہا ہے، کہ آپ کے چہرے پر کچھ بھی کسی بھی قسم کے سکارز رونما ہو گئے ہیں یا پمپلز ہو گئے ہیں یا کچھ بھی آپ کے چہرے پر اگر ہوا ہے، تو یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے، کسی چیز کو حق قرار دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور سب سے بہترین جو علاج ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے اگر ہم کریں گے تو وہ سب سے بہترین علاج ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا ہے، دوا قرار نہیں دیا۔ آپ دوا لیں گے، دوا سے آرام آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس دوا پہ ہے، لیکن اگر شفا کوئی آپ کو یہ کہہ کے دے کہ اس سے شفا ہوگی تو آپ 100% اس چیز کو لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو جو حق ہے وہ قرآن پاک ہے، جو باطل ہے وہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ جادو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے جو ہے وہ شیاطین کے ذریعے آپ پر مسلط ہوئی ہو۔ تو نظر بد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ شیاطین کو حاضر کرتی ہے، تو یہ شیاطین باطل ہیں، تو جب حق آتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد آپ کی فوراً سے رفع ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہے یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب نور آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، اور نظر بد بھی ایک قسم کا اندھیرا ہے، اور قرآن پاک اس کے مقابلے میں نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام ضرور دیں گے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے اول تو آپ کی نظر جو لگی ہوئی ہوگی اللہ کے حکم سے ایک تو ختم ہو جائے گی، دوسرا دوبارہ انشاءاللہ تعالی ساری عمر آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو باوضو ہونا ہے، باوضو، اور میں ہمیشہ سے اپنے وظائف میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ وظیفہ کوئی بھی شروع کریں تو کچھ دن پہلے، اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو کچھ دن پہلے سے ہی نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھیں، کیونکہ جب آپ اس مطلب پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خود غرضی کی بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ 5 وقت نماز سٹارٹ کریں، اس کے بعد کسی بھی وقت میں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ باوضو ہو کر آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 کی تعداد سے پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 تعداد میں، وہ آپ کی خود کی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ۔ شروع میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار معوذتین پڑھنے ہیں۔ معوذتین مت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار معوذتین یعنی قل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے آخر میں آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس جو آپ نے عمل کیا ہے اس کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد وہ جس کو نظر بد لگی ہوگی، جس کو نظر لگی ہوئی ہوگی، وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو،
اس کو آپ نے یہ پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس پانی سے اس کو غسل بھی دے دیں، تو اللہ کے حکم سے نظر بد کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ زائل ہو جائیں گے، اور آئندہ اس کو نظر بد نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو اس وظیفے میں یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی وظیفہ کی یا تعویذ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے، جو آپ جیسے اور لوگ بھی مصیبت میں ہیں تو ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔